آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کام میں 5 وقت کی نماز قبول ہے؟ نہیں، اوکھے کام ہے، یہ مشکل ہے۔ کسی گردن اتار دینا یہ بڑا ایزی ہے، پکڑا خنجر اور پکڑ کے اتار نہیں کرنا، لیکن اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ زندہ رہنا اور شب روز اپنا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آپ کے دین کے حیا میں گزارنا، یہ قبول نہیں ہے ہمیں۔ کیوں نہیں قبول ہے؟ کیونکہ ہم دین نہیں سیکھتے ہیں، ہمیں دین کا شوق نہیں ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ تو علم ہے کہ ہم نے اپنا بزنس کیسے کرنا ہے، یہ علم ہے کہ ہم نے صبح 5 بجے اٹھ کے ٹائم پہ جب اپنی جاب پہ جانا ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے کہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنی ہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہماری عزت کیا ہے، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ہم نے عزت کیسے کمانی ہے، لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ اپنے والدین کو عزت کیسے دینی ہے۔ اس بات کا حیا نہیں ہے، اپنی خدمت کرا رہتے ہیں اپنی بیویوں سے، یہ حیا نہیں ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شیطان کے وسوسوں میں ڈوب کے اپنی زندگی کو شیطان کے راستے میں مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دھوکہ مل سکتا ہے، بندہ اللہ کے نام پہ بھی دھوکہ کھا سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، ان کے نام پہ دھوکہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ غَرُورًا، کہ اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رہنا۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں دھوکہ یہ ہے کہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور اینڈ پہ کہ مجھے اللہ معاف کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ سوچے کیا ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، کہتا میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ اگر تو جان سے بڑھ کے پیار کرتا تھا تو تیری 5 وقت کی نمازیں کدھر ہیں؟ تیری زکاتیں کدھر ہیں؟ تیرا حج کدھر ہے؟ تیرا روزے کدھر ہیں؟ تیرا دین کا حیا کدھر ہے؟ تیرے دل میں دین کے شرم کتنی ہے؟ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جان سے بھی پیارے ہیں، آپ کا دین تمہیں جان سے پیارا کیوں نہیں ہے؟ تمہیں نماز 5 وقت کی جان سے پیاری کیوں نہیں ہے؟ یہ وہی نماز تھی جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور جس مال کی محبت میں بندہ ڈوب کے زکات نہیں دیتا ہے، فطرانہ نہیں دیتا ہے، وہی مال تاپ کر اس کے ماتھے اور پیشانی کے اوپر اس کو جہنم میں اس کو لگایا جائے گا۔ تو آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں زکات دینا کیوں بھول گئے ہمیں شرعی مسائل معلوم نہیں ہوتے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے یا نہیں سکھانا، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اٹلی میں رہتے ہیں تو ہم نے ان کو تیسا میڈیا بھی کرانا ہے، ہم نے ان کو انجینئر بھی سکھانی ہے، ان کو اچھا ہنر بھی دینا ہے، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا دین سکھا رہے ہیں؟ اور سمجھے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کو دین کو سیکھے بغیر زندگی گزار دی تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قبر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیں گے؟ بہت بڑی ذاتی اور بہت بڑے دھوکے اور فراڈ میں کہ نہ دین کا ٹکے کا کام کیا، نہ دین پہ عمل کیا، اور امیدیں لگا کے بیٹھ گیا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں پہچان لوں گا۔ کیسے پہچان لے گا تو انسان؟ کیسے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا؟ یہاں دنیا کے اندر اللہ نے کہا کہ تیری عقل والوں کے لیے نشانی ہے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہوتی ہے، ہم ایک لائسنس لینے کے لیے جاتے ہیں، 6 مہینے کام کرتے ہیں، 6 مہینے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، لائسنس ملتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ ساری زندگی اللہ کے دین کے خلاف جاتے رہے، اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جاتے رہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کے احکامات کے خلاف جاتے رہے، اینڈ بھی یہ کہا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں پہچان لیں گے۔ غلاموں کا تو کفن ہی میلا نہیں ہوتا، لگیاں نے موجہ تے لائی رکھے سوڑے ہیں۔ غلام بھی کسی نام کے تھے، غلاموں کے پاس بھی کچھ خصائص تھے، غلام تو وہ تھے جنہیں